تک اکانومی کا سوال ہے تو جو 14-15 ماہ یہ حکومت میں رہے، اکانومی جو کہ ہم 6.1% کے اوپر چھوڑ گئے تھے وہ مائنس میں چلی گئی تھی ان 15-16 مہینوں میں. جو آپ کی مہنگائی تھی کی شرح جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ جو ہے وہ ہے 48%، وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی. اور کنسیکوینٹلی جو ملک کی 25% آبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی، مزید 25% آبادی جو ہے وہ مزید نیچے چلی گئی. اس کے علاوہ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا. اپنے تمام جو دور حکومت تھا اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آئین کی پاسداری جو ہے وہ نہ کی ہو. اور اس طرح کی کیا اس کے علاوہ ان کی سرپرستی میں تحریک انصاف کے اوپر جو ریاست کی جو دہشت تھی، جو ظلم تھا، اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا شروع کیا گیا. ہمارے تمام جو حامی تھے، جو ہمارے ورکرز تھے، ہمارے ایکٹیوسٹس تھے، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کی فیملیز کو ہیرس کیا گیا، ان کو امپریزن کیا گیا. آج بھی ہمارے 9 مئی کی تو بعد میں بات کرتے ہیں تو، لیکن یہ جو اریسٹ ہوئے اور بغیر کسی مقدمے کے ابھی تک ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. ہم نے جہاں بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، ہمارے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو روکا گیا. 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ انہوں نے اس کے لیے امپیڈمنٹس، حالانکہ ہمارے دور میں 3.5 سال میں ہم نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روکا. 4 لانگ مارچ ہوئے تھے ہمارے دور میں، لیکن ہم نے کسی قسم کی انٹرپشن ان میں نہیں ڈالی تھی. یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنا مارچ کیا اور واپس چلے گئے. سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں، رہائش گاہوں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے یہ ایک کنٹینیوس فینومینن بن کے سامنے آیا. چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا اور بانی چیئرمین عمران خان سمیت سینئر قیادت پر بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں. ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچے. اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق 2 اور اٹیکس جو وہ پلانڈ تھے جن کو کہ ابارٹ کیا گیا. 36 گھنٹے تک پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور میں وہ انڈر اسالٹ رہا، ریاست کے انڈر اسالٹ رہا، ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر. 36 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا وہ. ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا. ذل شاہ جو ہے ایک بہت ہی پینفل اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کوئی 35 اور لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اسی عرصے میں. پھر 9 مئی آتا ہے. 9 مئی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریاست کی طرف سے تو بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن ہمارا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ رہا ہوا ہے کہ جی اس کی ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آج تک تقریباً سال گزرنے کو آ رہا ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آج تک وہ نہیں ہوا. لیکن اس کے تحت آج 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ بھی آج زیر سماعت آ گیا ہے اڈیالہ میں، وہاں سنا جا رہا ہے. لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی، ان کی بہت سارے ہمارے لیڈرز کو، ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ خود جا کے ان لوگوں سے مل سکتے ہیں، ان میں سے بہت سارے موجود ہیں، آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ. اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کو چینج کرایا گیا. انڈر پریشر، انڈر اسالٹ، انڈر تھریٹ آف ٹیرر 10,000 کارکنان میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں. ان کے خلاف کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا. ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی مختلف عدالتوں نے جو ان کو بیلز دیں تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 25 30 مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا ہے. ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بیکاز الٹیمیٹ مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سی بات کر لیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک، فلمزی اینڈ فراڈولنٹ قسم کے تقریباً 200 مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے، اور وہ ان میں سے 3 مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں. باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی. اس کے علاوہ صحافت جو کہ آپ کا پیشہ ہے،
اس کے اوپر جو قدغن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے، آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے. آج میڈیا جتنا سینسر کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا. کوئی بات نہیں، میں 6 مہینے میڈیا سے بینڈ رہا ہوں، اب کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آیا ہوں، اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے. خان صاحب کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں نہ ان کا نام لے سکتے ہیں، آج تک میڈیا کے اوپر یہ ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پیمرا ڈسون کرتا ہے لیکن یہ موجود ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے، یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے. غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا مینڈیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونڈ جا چکی ہوئی ہیں. کنسیکوینٹلی 90 ڈیز کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. اب یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے ہیں. یہ تمام جو ہیں اس کے بعد جب شیڈیول کا اعلان کیا گیا 8 فروری کے الیکشنز کے لیے، تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فسطائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے. اور لنڈن پلان جو تھا جس کی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کے تحت ایک کرمنل گروہ کو واپس ملک میں لایا گیا، ان کو وی وی آئی پی پروٹوکال دیا گیا، اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلریڈی مطلب بن چکے ہوں گے. اب یہ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے. جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اس میں سے الٹیمیٹلی ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا، اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں، الیکٹورل تاریخ میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل ریزلٹس جو تھے، انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ریزلٹس آتے تھے، ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ، اور ان کو انہوں نے اس کے کنسیکوینٹ آن دیٹ انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا ہے، ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق ہے. ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریباً پچھلے 10 دنوں سے بہت شدت آئی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی میں این اے کی ہو یا پروونشل اسمبلیز کی ہو، وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ پی ٹی آئی اور ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا، اسکروٹنی کے موقع کے اوپر کیا کیا گیا، نامینیشن فارمز چھینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر کانسٹیٹوئنسیز میں ہم اپنے جو نامینیشن فارمز سے ہمارے نامنیز جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکتے. بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو کلین جو ہے ان کو گراؤنڈ مل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو کنفیوز کریں یا ان کو ڈسکمفرٹ کریں اور تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں. ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے وہاں ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے گا. اس کے علاوہ پولنگ کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراعات کے وعدے کیے گئے ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر عورتوں کے پولنگ سٹیشن اپنے گھروں سے 7 to 10 کلومیٹرز 12 کلومیٹرز دور رکھے گئے ہیں.
اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس یہ میرا اپنا ہے، ذاتی ہے، تو یہ جو ان کا 8300 ہے، وہاں میں نے پچھلے 3 مہینوں میں 3 دفعہ اپنا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اور تینوں دفعہ میرے لیے مختلف پولنگ اسٹیشنز جو وہ آئے ہیں۔ یہ پچھلے 3 مہینے کا عمل ہے، یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی میں نے تو ایک ان الیکشنز کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ میں آپ کو 5-6 پڑھ دیتا ہوں، اینڈ دین آئی پاس اٹ آن ٹو الجزیرہ۔ کہتا ہے the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as Khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg says Pakistan's youth, big backers of Khan, are disillusioned about the electoral system. Council on Foreign Relations says Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times says if one were to have free and fair elections, Imran Khan would win by an absolute majority. AP, voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC, it may look like Khan has been effectively neutralized, but instead, political divisions across the country look set to deepen. Guardian, military has put its faith in former Prime Minister for 4th time, leading many to believe election outcome is already decided. Gallup, 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of their elections. New York, Rusi, this election is already hopelessly compromised. New York Times, Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins, they inevitably disappoint because they're always focused more on staying in power than serving the people. This is international comment, some of the international comment on the forthcoming elections. I would now request Ahmed Awais Saab. He has a couple of things to say, and then we will go on to Brigadier Saab and then Waleed Saab. Over to you. Bismillahirrahmanirrahim. دیکھیے، سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ آئین ہے، ایک ضابطہ جس میں قانون کی حکمرانی کا ایک پورا نظام ہے۔ اس سسٹم کو، جو رول آف لا کے سسٹم کو بڑے ہی پلان طریقے کے ساتھ بدلا جا رہا ہے، رول آف اتھارٹی کے ساتھ، اور ایک نیکڈ ڈسپوٹزم جو ہے اس کا رول اس وقت پاکستان میں ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ اتنی کلیئر طریقے سے پاکستان کے آئین کی جس طرح دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جس طرح اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر وائلیٹ کیا گیا ہے۔ میں ابھی یہی جو 3 فیصلے جو آپ کو پچھلے 4-5 روز میں کیے گئے ہیں، میں انہی کے متعلق آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کو سامنے رکھ لیجئے تو 10A آرٹیکل کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا از اے مسٹ، ٹرائل کا مکمل ہونا اور ایکیوزڈ کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفینس اس کو پرووائڈ کرنا، اور یہاں پہ تو ٹرائل بھی نامکمل ہیں۔ آپ تینوں کو دیکھ لیجئے۔ سائفر کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے 342 کی ریکارڈ ہوتی ہے، کو ایکیوز ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی نہیں ہوئی for the reason best known to the presiding officer, جج، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کو ڈیفینس کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ ہر ایکیوز کا رائٹ ہے، اس کے بغیر جو کرمنل ٹرائل جو ہے، کرمنل ہو یا سول ٹرائل ہو، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کی مینڈیٹ ہے، آرٹیکل 10A، اور ڈیلیبریٹلی کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سبورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو، آپ سبورٹ کر رہے ہیں، اور سبورشن آف کانسٹیٹیوشن از این آفینس انڈر آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ پہلی لائن ہی آپ اس کی اگر پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ ون ہو ایبروگیٹس اور subverts the constitution of Pakistan commits an act of high treason۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، سب سے اہم چیز جو، اور پاکستان کے آئین کا پریامبل کو دیکھ لیجئے۔ پریامبل کہتا ہے کہ the sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ اب آپ 1 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا، وہ چوزن ریپرزینٹیو تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ نامینیٹڈ لوگ
جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نام پہ جن کو لایا گیا ہے ان کا تمام کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے، اور کسی ایک نے بھی وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں جو سیکشن 230 الیکشنز لا 2017 کا سیکشن 230 اس میں بڑے واضح الفاظ میں جتنا بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے یا وہ پروونسز کا ہے، اس میں بڑا صاف الفاظ میں وہ دے دیا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا ان کا مینڈیٹ ہے، جس میں ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان فار فیئر ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشنز. یہاں پہ الیکشن کے اوپر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ہاں لیکن کام کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو کیا واقعہ ہوا. 9 مئی کو واقعہ میں ایک آرکیسٹریٹڈ پلان کے تحت جو ہے ایک پلان کیا گیا، اور آئی جی پولیس ان سے پوچھا جائے کہ تم پورے پنجاب میں پولیس کہاں تھی؟ خاموش ہیں وہ، کیونکہ یہ مینڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے قائم کیا تھا. کیوں کارروائی نہیں ہوئی اس کے خلاف؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیئر تو کریں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتی گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہی ایک انداز ہے جس کے اندر یہ ہے، یعنی آپ یوں سوچ لیجئے کہ پاکستان کا آئین، اس کے پیش نظر تمام ادارے، تمام افراد کتنے ہائی پوزیشن میں ہوں یا کتنے کم پوزیشن میں ہوں، ادارے کتنے بڑے ہوں یا ادارے کتنے چھوٹے ہوں، وہ چاہے جوڈیشری کا بھی ادارہ ہو یا آرم فورسز کا ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام کے تمام دے آر سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے انڈر اوتھ لیا ہوا ہے سب نے، اور اوتھ کا ایک سینٹنس کامن ہے سب کے اندر، چاہے وہ اوتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو، چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹس کا ہو، یا کسی جج کا ہو، سپیریئر کورٹ کے کسی جج کا اوتھ ہو، یا آرم فورسز کا اوتھ ہو. سب میں ایک بات کامن ہے کہ آئی ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ اوتھ لے کے جب آپ پاکستان کے آئین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، پروٹیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا اور ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کے اندر، اور وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کو پرزرو کرنا، پروٹیکٹ کرنا اور پرووائڈ کرنا ٹو دی کامن مین. کیونکہ آئین ایک سوشل کانٹیکٹ ہے. میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک سینٹنس میں بتاؤں گا. یہ سوشل کانٹیکٹ، آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. یہاں پہ دو پارٹیز کون ہیں؟ پیپل آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان. آرٹیکل 5، پیپل آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹ اسٹیٹ کو سرنڈر کر دیے، اور اس کے ریٹرن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کیے کہ پرووائڈ کیے جائیں گے. آئین کو اس طریقے سے اس ٹیکنیکل طریقے سے توڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے، عوام پاکستان نے اپنے رائٹس سرنڈر کر دیے، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ نہیں کیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے وائلیشن ہے، چار دیواری کی وائلیشن ہے، اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جس طریقے سے تذلیل انسانیت کی ہو رہی ہے، آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئیز کو محروم کیا گیا ہے اس کے الیکشن سمبل سے، یہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر لارجر کورٹ، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے. لیکن ہر چیز کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، اور ابو آل میں آپ کا انسان کو دو آسپیکٹ ہیں، ایک قانونی آسپیکٹ ہے، ایک اخلاقی آسپیکٹ ہے. یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سوسائٹی کی فلرشمنٹ کے لیے سوسائٹی چل نہیں سکتی، پنپ نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کہ وہ عدت کا جو کیس بنایا گیا، یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ کو اس حد تک نیچے چلا جائے گا. اٹ ہیز ٹچ دی لوسٹ ایب اس کیس کو پریزنٹ کر کے. یعنی کیس کیا ہے؟ پرسائزلی کہ عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا. اور کمپلیننٹ کون ہے؟ کمپلیننٹ ہے وہ شخص جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا، جو نکاح میں بھی شریک تھا،
جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ اس بات کو مختلف انٹرویوز میں دیتا رہا، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن میں ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں، اور اینٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ باہر نکالا گیا اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس دائر کرو، وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس بات کو، اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدت کے پیریڈ کے دوران نکاح ہوا ہے۔ آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے مذاق، شریعہ لاء کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے گا، کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں، پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور کسی اور اسپیشل لاء کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدت کے پیریڈ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے۔ اس کے اوپر ایک ریسنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ججمنٹ، اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ irregularity ہے، یہ وائڈ نکاح کو وائڈ نہیں کرتا، اور وہ پیریڈ کا ختم ہونے کے بعد اپسو فیکٹو خود بخود یہ ریگولر ہو جاتا ہے۔ یہاں 6 سال گزر گئے ہیں، 6 سال گزرنے کے بعد کس بنیاد پہ آپ اس کو 7 سال تنخواہ یہ سزا بھی دے رہے ہیں اور آپ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا اور بڑبنا کہوں گا آپ یہاں پر کہ اگر آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن میں اور کس مقصد کے لیے ہے، اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ اتنے بڑی انلیگیلٹی یا انکانسٹیٹیوشن ایکٹ کا نوٹس نہیں لیتے اس جج کے خلاف اور تمام پروسیکیوشن کے خلاف، انتہائی یہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، ورنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو اور آئین کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا اور ڈسپوٹزم کا راج ہونا، یہ اس میں تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ شامل ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ آئین کی بحالی، آئین کی بالادستی کے اندر اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو قومیں، ملک تباہ ہو گئے ہیں جہاں پہ قانون کی بالادستی کے نظام کو ڈسپوٹزم سے بدلا گیا۔ اور میں یہاں پہ پاکستانی قوم کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ خدا کے لیے آپ تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین اور قانون کے ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے نوجوانوں سے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں، نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جس ووٹ کی عزت کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ قانون کی بالادستی کا نظام لانا ہے تو اپنے ووٹ کو استعمال کریں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس قانون کی بالادستی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہی کے لیے آج پابند سلاسل ہے۔ آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال آج آپ کے اسی بانی کو آزاد ماحول میں لا سکتا ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور نوجوانوں سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں، اور یہ پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا پیغام ہے۔ میں آج ان کا یہ پیغام بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، اور ایک شعر میں ہی اس کا میں جواب دے دوں گا تاکہ یہ بات میں ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، تم ہی آؤ گے۔ بہت مہربانی۔ تھینک یو سر، جناب گیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سر، بریف جلدی جتنا ہو جتنا جلدی ہو پلیز، تھینک یو۔ کیونکہ 2 کیسز سے فیصلہ آ چکا ہے، ایک توشہ خانہ کا اور دوسرا سائفر کیس کا، اسی کے اوپر میں اپنے جو معروضات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کو لیتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب۔ توشہ خانہ کے جو کیبنٹ ڈویژن کے قانون ہیں اس کے تحت آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں اور نواردات جو ہیں جسے آپ انتیس کہتے ہیں وہ نہیں لے کے جا سکتے، پہلا قانون یہ ہے۔ اور اس میں 20% جو ہے، پہلے ہماری حکومت سے پہلے، پی ٹی آئی سے پہلے 20% آپ کسی گفٹ کی قیمت ادا کر کے
آپ اس کو لے جا سکتے تھے. 18 دسمبر 2018 کو اس 20% کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا تاکہ خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آ سکے. یہ وہ دو موٹی باتیں ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ابھی جب عمران خان صاحب باہر جتنے ملکی دوروں پہ گئے تب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہاں پہ تحفے جو ہیں وہ وہاں پہ ایک پروٹوکول آفیسر ڈیٹیل ہوتا ہے ایمبیسی کی طرف سے جو وہاں کی ملک کی ایمبیسی ہماری ہوتی ہے. وہ پروٹوکول افسر جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتا ہے اور MS ٹو پرائم منسٹر جو ہے وہ تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, وہی ہینڈل کرتا ہے. اور وہاں پہ جب بھی کوئی تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ اس پروٹوکول آفیسر ایک لسٹ بناتا ہے اور وہ لسٹ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس کو جاتی ہے, کیبنٹ ڈویژن کو جاتی ہے اور MS کو اس کی کاپی دے دی جاتی ہے اور MS ان تحفوں کو لے کے واپس ملک کے اندر آتے ہیں. ملٹری سیکرٹری جو ہوتا ہے کیونکہ ہی از اے پروٹوکول آفیسر. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر اپنے بکسے میں ڈال کے لے کے آ گیا یا مسز پرائم منسٹر اس کو اٹھا کے لے کے آ گئی. یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ آ کے جو ہے اس کو کیبنٹ ڈویژن میں جمع کرواتے ہیں. کیبنٹ ڈویژن کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پہ اپریزرز ہوتے ہیں جو اس کی اپریزمنٹ کرتے ہیں. 2 اپریزر کم سے کم اپریزمنٹ کرتے ہیں. ان کا فرق اگر 25% سے زیادہ ہو تو تیسرا اپریزر اپریزمنٹ کرتا ہے. اس میں FBR کے اپریزر بھی ہوتے ہیں اور باہر سے بھی لیے جاتے ہیں. 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی اس تخمینے کو کیبنٹ ڈویژن کو چیلنج نہیں کیا گیا. یہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ جو تحفے وہاں سے آئے ان کی قیمت کم لگائی گئی. اور قیمت لگانے والا کون تھا جس سے لگوائی گئی؟ ایک میٹریکولیٹ سویلین باہر سے لایا گیا, اس نے قیمت لگائی اور جب اس پہ جیرا کی گئی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جیرا کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا. تو پہلی بات یہ ہے یہ جو اسسمنٹ ہے جو ہوئی کیبنٹ ڈویژن کے اندر اس کا 50% پیسہ پے کیا گیا اور طائف جو ہے عین قانون کے مطابق جو ہے وہ لیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ طائف جو ہے بغیر ڈکلیئر کیے کیبنٹ ڈویژن کے وہ گھر لے گئے. یہ بات بھی غلط ہے. اس لیے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ میرے MS کو ایز اے وٹنس لے کے آ جائیں, بیکاز پرائم منسٹر چیزوں کو نوٹ نہیں کرتا کون سا گفٹ آیا کون سا گیا, یہ تو MS کا کام ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو کسی گواہ کو پیش کرنے کا اس میں موقع نہیں دیا گیا. تیسری بات یہ ہے, 2 باتیں تو یہ ہو گئیں, مختصر بات کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ کیونکہ ایک طرح سے اسٹیٹ گفٹ تھے ان کو بیچ دیا گیا, ان کو بیچ نہیں سکتے تھے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 75 ایئرز کے اندر بہت سارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس کو یہ تحفے ملے اور ان میں سے بہت سارے فوت ہو گئے. کیا ان کے وہ تحفے واپس اسٹیٹ کو آئے یا ان کی اولادوں کو چلے گئے؟ وہ ان کی اولادوں کو چلے گئے کیونکہ یہ ذاتی ملکیت ہوتے ہیں. اگر وہ اسٹیٹ ہوتے, اسٹیٹ گفٹس ہوتے تو وہ واپس آتے. تو یہ تیسرا الزام بھی غلط ہے کہ جناب یہ اسٹیٹ گفٹ تھا, اس کو بیچنا نہیں چاہیے تھا. پہلا الزام کہ اس کی ایسٹیمیشن غلط ہے, ابھی صحیح لگائی گئی جو کہ لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں تھی اس کو اربوں میں لگوا دیا گیا. اور تیسرا بغیر ڈکلیئر کر کے لے جایا گیا. یہ تینوں بیسک الزام غلط ہے. اصل کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کا وہ 3 گاڑیوں کا ہے. ایک گاڑی جو نواز شریف آئی تھی, مرسڈیز گاڑی جو سعودی عرب سے آئی تھی, بلٹ پروف تھی, کروڑوں روپے کی, اور کیبنٹ کا لا کہتا ہے کہ اب گاڑی لے کے نہیں جا سکتے. وہ لے کے چلے گئے. 2 گاڑیاں زرداری لے کے چلا گیا, ایک جو آئی تھی لیبیا سے اور ایک جو آئی تھی UAE سے, وہ بھی کروڑوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں تھیں جو لے کے چلے گئے. اصل کیس وہ ہے جو آج بھی نیب میں انڈر ٹرائل ہے, جس میں تقریباً امینڈمنٹ کی وجہ سے وہ رکا پڑا ہے. جب یہ ٹرائل ہوں گے تو یہ ان کی کنوکشن پکی لازمی ہے. تو یہ توشہ خانہ کا بیسک کیس ہے. اور آخری بات جو ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی, میرے 13 سال نیب کے اندر گزرے ہیں کہ نیب کی سیکشن 9A کے تحت مس یوز آف اتھارٹی یا جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں, انڈیو بینیفٹ لیتے ہیں, تو وہ انڈیو بینیفٹ میں لاس ٹو دا اسٹیٹ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لاس ٹو دا اسٹیٹ کیسے ہو گیا؟ کسی نے گفٹ دیا, وہ گفٹ لیا گیا, وہ کیبنٹ میں آیا, اس کی قیمت ادا ہوئی, پبلک کا پیسہ کہاں سے بھی اس میں آ گیا کہ لاس ٹو دا اسٹیٹ تو نہ ہوا نا. تو لہذا یہ جو الزام ہے یہ بھی غلط ہے. اور جتنے بھی تحفے آئے اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ کیا بشرا بیگم نے کی یا عمران خان صاحب نے کی؟ عمران خان صاحب نے اگر اس کی قیمت ادا کی اور وہ انہوں نے اپنی بیگم کو دیے تو بشرا بیگم اس میں مجرم کیسے بنتی ہیں اور ان کو سزا کیسے دی گئی؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. میں اس کیس کے باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. دوسرا کیس ہے
اس میں آپ سوال جواب کے اندر پوچھ سکتے ہیں. دوسرا کیس ہے سائفر کیس. یہ 77 پیجز کا تقریباً ڈیسیژن ہے اور اس میں 25 گواہ پیش کیے گئے. اور یہ جو 25 گواہ ہیں اس میں ہماری طرف سے ایک گواہ بھی پیش نہیں ہوا اور ان گواہوں کے اوپر جرا بھی کرنے نہیں دی گئی. میں چند ایک گواہوں کا جو ہے وہ یہاں پہ احاطہ کرتا ہوں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سائفر کیس کے اندر کتنی جان ہے. پہلے اس کی ٹیکنیکلٹی کو دیکھ لیں. یہ جو امینڈمنٹ کی گئی یہ 1923 کا قانون ہے انگریزوں کا بنا ہوا حاکموں کا محکوموں کے لیے. اس کو اگست 2023 میں آ کے امینڈ کیا جاتا ہے. اگست 2023 میں کیوں امینڈ کیا جاتا ہے؟ ایک مٹیریل اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے 1923 کے مطابق. پتہ چلتا ہے کہ 1923 کے مطابق تو کیس نہیں بن سکتا. تو کیا کیا جائے؟ چلو اس کو امینڈ کر دیا جائے. تو لا کو امینڈ کر دیا گیا. پہلی دفعہ قانون کے ناک کو مروڑ کے اس کو کیس کی طرف موڑ دیا گیا. مجھے یہ بتائیے. اور اس کی سیکشن 2(1) کہتی ہے کہ یہ امیجیٹلی افیکٹ میں آئے گا, ریٹروسپیکٹو پیچھے نہیں جا سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگست 2023 کا امینڈڈ لا 2022 کے مارچ اپریل کے کیسز میں کیسے چلا گیا؟ پہلی بات یہ ایک ٹیکنیکل اینڈ لیگل کوسچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی اس لا کے تحت, لا کے اندر 1923 والے میں, وہ بڑی خوفناک ہے. میں سب میں تبدیلیوں کے اندر نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں چند ایک لفظ ایڈ کیے گئے. ممنوع علاقہ, اس میں ایکچولی ممنوع علاقہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ملٹری انسٹالیشنز کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. ممنوع علاقہ میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے علاقے شامل ہوتے ہیں, اور اس میں جنگ کے ساتھ امن کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا. پہلے جنگ تھا 1923 میں, اس میں امن بھی شامل کر دیا گیا, اور اس میں ملٹری انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ بلڈنگ اور دفاتر کو بھی شامل کر دیا گیا. یہ موٹی موٹی امینڈمنٹس ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیس کو کدھر لے جایا آئندہ کے لے جایا جائے گا کیسز کو. سیکشن 53A کے تحت اس میں پنشمنٹ سنائی گئی, اور سیکشن 53A جو ہے وہ PPC 34 کے ساتھ جوڑا گیا جو 1860 کا اور ایک 1923 کا قانون ہے. اس سیکشن کا اطلاق جاسوسوں, ملکی راز کو دشمن تک پہنچا کر دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچا کر ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی یہ سیکشن ہے جس کی سزا موت یا 14 سال ہے. اس میں عمران خان صاحب کو ملکی راز افشاں کرنے, ان کو دوسروں تک پہنچانے اور جاسوسی کرنے کے سیکشن ان پہ لگا دی گئی. یہ بتائیے, ایک الزام یہ بھی ہے کہ جناب سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا, اور خان صاحب نے کہا جی مجھ سے سائفر گم ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ میں نے 13 سال پبلک سیکٹر میں گزارے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے. جب کوئی ڈاکومنٹ گم ہوتا ہے تو آپ اس پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹل انکوائری کرنے کے بعد اس کے تحت FIR درج کرواتے ہیں. FIR میں پولیس انویسٹیگیشن انٹروگیشن کرتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اکاؤنٹیبل کدھر گیا. وہ پھر ریکور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ریکور ہوا. کیا یہ ڈاکومنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا, کیا یہ ایسی جگہ سے ریکور ہوا جو کہ ایک ان آتھرائز جگہ تھی, تب یہ کیس بنتا ہے. مس پلیس ہونا نیگلیجنس ہوتی ہے, مس پلیس کرنا, اور کرمنل انٹینٹ اس میں ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ سائفر کسی بھی جگہ سے ریکور نہیں ہوا. تو پہلا کیس تو یہیں پہ آٹومیٹکلی جو ہے نا میرے حساب سے یہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سہیل احمد جو سیکرٹری منسٹری آف فارن افیئرز نمبر 18 پہ, یہ کہتے ہیں مجھے بلایا گیا 28 مارچ کو بنی گالا میں, اور وہاں پہ پرسنل سیکرٹری بھی تھے, SPM بھی تھے, فارم منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے, اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ کر سنائیں سائفر جو ہے, اور اس کو منٹ کیا گیا اس میٹنگ کو. اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپی میں واپس ساتھ لے آیا اور میں نے اپنے ڈائریکٹر FSO کو دے دی. اب مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یا تو اس کی کاؤنٹر جرا ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا کہ جب آپ نے وہاں پہ اس کاپی کو پڑھا اور وہ آپ واپس لے کے آ گئے تو پھر یہ گم کیسے ہو گیا. تو یہ ایک اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کیس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کے علاوہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا
کہ سائفر اصلی تھا، اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ لفظ کانسپریسی استعمال نہیں کیا گیا. ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئی لفظ کانسپریسی استعمال کرے گا، لیکن کیا گیا کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اس کے ہو بہو اس کی پیروی کی گئی، خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اس پہ کانسپریسی نہیں تھی، لیکن پلاننگ جو اس کے اندر دی گئی تھی وہ پوری ایگزیکیوٹ ہو گئی. تو آپ اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں؟ اور اس میں صرف ایک ہی نکتہ ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا. اور کیونکہ امریکہ جو ہے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کور کرتا ہے، مجھے یہ بتائیے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے؟ ہمیشہ بالکل ایک جیسے رہے. خراب تو ملکوں کے حالات تعلقات ہوتے رہتے. تو یہ ٹوٹل بیسک جو ہے اس کا الزام ہے جس کے اوپر خان صاحب کو سزا سنائی گئی. تھینک یو. 2 منٹس ولید صاحب، جسٹ 2 منٹس. اس میں بس میرا خیال دوسری بات جو ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا. یاد رہے سیکرٹ قانون جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا یہ اصول ہے کہ جو اوریجنیٹر ہوتا ہے، جس نے اس کو اوریجنیٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر سکتا ہے اگر پروسیجر موجود نہیں ہے. یا منسٹری آف فارن افیئر جو ہے اس نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا اور اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی. اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ از اے چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن، تمام منسٹریاں اس کے نیچے کام کر سکتی ہیں. اس نے خود نہیں بلکہ کیبنٹ سے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا. لہٰذا ڈی کلاسیفائی کرنا بھی بالکل پروسیجر کے مطابق تھا. اور ایک الزام یہ بھی ہے جی کوڈنگ سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کے چانسز پیدا ہو گئے. یہ سراسر غلط الزام ہے. اگر اے آتا ہے واشنگٹن سے اور اس کو یہاں پہ زیڈ سمجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، تو میں جب زیڈ پڑھوں گا تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہاں سے اے آیا تھا یا بی آیا تھا؟ تو کوڈنگ سسٹم اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میں ذاتی طور پہ کوڈنگ سسٹم کو ہینڈل کرتا رہا ہوں ایسے. اور واپس کی بات یہ ہے کہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹریکٹ تھا، اصل سائفر تھا ہی نہیں جو کہ ہوتا ہے. اس کا ہو بہو نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایبسٹریکٹ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک الزام یہ بھی ہے کہ جی اوتھ کی خلاف ورزی کی گئی. کس کی؟ اوتھ سیکشن 91 جو ہے 91(5) کے تحت پرائم منسٹر اوتھ لیتا ہے، تو اس کے الفاظ اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انگلش کے جو لکھے ہوئے. میں اپنی ذمہ داریاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اس کی سالمیت، وقار، اس کے یگانگت، اتحاد، عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دستور اور قانون کے مطابق دیانتداری سے ادا کروں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی ملک کی الیکٹڈ سسٹم آف اے گورنمنٹ کے اندر انٹرفیرنس یہ سلامتی ہے یا غیر سلامتی ہے؟ یہ غیر سلامتی ہے. اور ایک چلتی حکومت کو گرا دینا عوام کی فلاح و بہبود کے عین مطابق ہے یا خلاف ہے؟ اس کے خلاف ہے. اسی لیے اسی کانسٹیٹیوشن، اسی اوتھ کے مطابق خان صاحب نے اپنے کیس جو ہے وہ جمہور میں عوام کے سامنے لے گئے، انہوں نے اس کو پیش کیا اور یہ اس کا حق رکھتے تھے. اس لیے قانون اس عہد جو حلف ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب نے عین حلف کے تحت یہ قدم اٹھایا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. 2 منٹ ولید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹ 2 منٹ. جس طرح بتایا گیا کہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدارت کرتا ہوں، تو میں اس حوالے سے ہی 2-3 باتوں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا اور یہیں سے شروع کروں گا کہ ہمارا آئین جو ہے وعدہ کرتا ہے آرٹیکل 4 میں کہ کسی بھی شہری کو اس کی زندگی، اس کی آزادی، اس کے املاک اور اس کی نیک نامی سے آپ محروم نہیں کر سکتے سوائے کہ قانون اور آئین کے مطابق طریقہ کار سے. اور دوسرا آئین کا آرٹیکل 10 وعدہ کرتا ہے ہر ایک کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا. بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ٹرائل بند کمرے میں ہوا، پبلک کو اس تک رسائی نہیں تھی. یہی سب سے بڑا انحراف پاکستان کے آئین سے ہے. 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس بھیجا اس ٹرائل کو، اور وہ تیسری دفعہ بھی اب یہ اس طرح سے ہو کے آیا. بند کمرے کا ٹرائل جو ہے وہ نہ صرف ہمارے آئین سے انحراف ہے بلکہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 10 اور 11 جو پبلک ٹرائل کی بات کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا آرٹیکل 14 جس میں گارنٹی ہے کہ پبلک ٹرائل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے باوجود یہ بند کمرے کا ٹرائل ہوا. اور پھر دفاع کے حق سے بھی
तीनों इन केसों में सही तरीके से जो है महरूम रखा गया। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 14 जो कि इंसानी वकार की गारंटी देता है, जो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, उसकी जिस तरह से पाबंदी पिछले 22 महीने में हुई, काफ़ी उसकी मिसालें यहाँ पे दी जा चुकी हैं। मैं भी एक मिसाल दे देता हूँ, 1-2 दिन पहले की ही, कि हमारे एक उम्मीदवार PP 41 मंडी बहाउद्दीन से, उनके घर पे रेड होता है, उनको अरेस्ट करने के लिए वो नहीं मिलते। ये पुराना तरीकाकार है हमारी पुलिस का कि घर में जिसको अरेस्ट करना है वो नहीं है तो बाकी घर वालों, बेकसूर घर वालों को आप उठा के ले जाते हैं। उनके ज़ईफ वालिद को उठा के लेकर गए और कल उन्होंने अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। पुलिस की तहवील के अंदर जो है एक मासूम शहरी का जो है वो इंतकाल होता है। आर्टिकल 16 जो है हमारे आइन का, वो वादा करता है, गारंटी करता है कि पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा आप कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जब से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, हर पार्टी अपने जलसे कर रही है, हर पार्टी अपने इज्तिमा कर रही है। अगर किसी को इजाजत नहीं मिल रही, किसी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, मुसलसल अरेस्ट हो रही हैं, घरों के अंदर अगर कन्वेंशन हो रही है तो उसके ऊपर जो है, सिंध में जलसा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, पंजाब में जलसा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, जावेद हाशमी अपने घर के अंदर कन्वेंशन करते हैं 300 लोगों की, तो वहां रेड हो जाता है। जलसा तो दूर की बात है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन, उस पर भी बात हो गई कि आपको इंतखाबी निशान को हमारे जो है उससे महरूम कर दिया गया और इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। तो ये तो जो वो सारे बुनियादी हकूक हैं। एक बुनियादी हक जो है, मैं पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स से अपील करता हूं PTI की तरफ से कि एक आपके पास एक बुनियादी हक है जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी रियासत का और हमारी इलेक्शन कमीशन का और हमारी अदलिया का, जो कि 8 फरवरी में आपके हाथ में है, और वो है बैलेट, वो है वोट। सो मैं PTI की तरफ से हमारी ये अपील है कि पाकिस्तान के तमाम 128.5 मिलियन या तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स से कि वो वोट करने के लिए निकलें। खास तौर पे उनमें से तकरीबन जो 5.5 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान है, जो नौजवान हैं, उनसे अपील है कि वो निकलें। एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने एक सर्वे किया है, यूथ सर्वे, जिसमें इजहार किया गया है 70% यूथ ने कहा है हम निकलेंगे। अल्लाह करे ये दुरुस्त हो, आप निकलें। अपील है उन तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स से जो 2018 और 2023 के दरमियान रजिस्टर हुए हैं। उनमें बहुत से नए वोटर्स हैं जो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पहले रजिस्टर नहीं हुए थे, अब रजिस्टर हो गए हैं। उनसे अपील है कि आप लोग निकलें। खवातीन से अपील है जो कि तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स पर मुश्तमिल है और 46% वोटर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं। उन सब से अपील है कि आप निकलें। आपके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप अगर तंग हैं रियासत के जबर से, आप अगर नाला हैं इंसानी हकूक की इस तरह से धज्जियां उड़ने पर, जो कि आपने देखा जिसका निशाना PTI जो है वो बनी रही है, आप अगर नाला हैं, आप पर जो महंगाई का हौलनाक अजाब नाजिल होता रहा पिछले 16 महीने में जो PDM की गवर्नमेंट थी, तो आप उसका इंतकाम लें और उसका बदला वोट के जरिए लें। आपके पास 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यह टाइम होगा। इसीलिए मेरी आपसे यही अर्ज है, सुल्तानियत जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। अब्दुल्ला मोमिन डॉन टीवी से, आपने एक ऐसे वक्त में मुशर्रफ इराक हुजैन के जो फौजी आमिर थे, जो गैर कानूनी तरीके से आए थे, जब मुखालिफ सियासी रहनुमा थे, उन पर एक जबर था, तो आपके दौर में ही जरदारी साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और गिलानी साहब के खिलाफ यही तोशाखाना के केसेस शुरू किए गए। आपकी नज़र में क्या वो केसेस गलत थे? प्रोफेसर साहब, आपके दौरे हुकूमत में एक डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से वजूद रखता था, जिसे सियासी मुखालफिन को नफरत का निशाना बनाया, पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बनाया। इस वक्त आपकी नज़र में कोई उस तरफ पे डॉक्ट्राइन है? तोशाखाना का जो केस गिलानी साहब का, जरदारी का और नवाज शरीफ का बना हुआ है, वो बेसिकली उस कैबिनेट डिवीज़न का जो तोशाखाना के लॉ हैं उसके खिलाफ है। उसमें वो कहते हैं कि आप एंटीक्स और गाड़ियां लेके नहीं जा सकते, ये बेसिक केस था। और उसमें क्योंकि कैबिनेट डिवीज़न का जो मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, तो गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनको जरदारी साहब ने कहा कि ये 2 गाड़ियां जो हैं ये मैं जो घर ले जाना चाहता हूं, तो आप ऐसा करो कि आप इन रूल्स को जो है रिलैक्स करो।
تو انہوں نے ون ٹائم پھر ان رولز کو ریلیکس کیا، اس میں گاڑیاں اس رولز کے اندر ڈال دی گئیں، لا کے اندر وہ 2 گاڑیاں لے کے چلے گئے، اور اس پر 11 سال پہلے ایک گاڑی نواز شریف صاحب مرسیڈیز لے کے چلے گئے تھے، تو ان کو ہی پتہ چل گیا کہ جناب یہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلا کیس ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ دونوں بڑے لیڈر پولیٹیکل پارٹیز کے، رولنگ اینڈ اپوزیشن، دونوں نے فائدہ اٹھایا، اور اس میں دونوں مجرم ہیں، اور انہوں نے اس گاڑی کو بھی اس میں شامل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس قانون کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں انلیگل ایشوئنس آف SRO، اسپیشل آپ قانون کو نیچے لائیں، کسی کو فائدہ دیں اور اس کو پھر دوبارہ بحال کر دیں۔ تو یہ کیس اس نوعیت کا ہے۔ خان صاحب کے کیس کے ساتھ کمپیریزن میں ڈالیں تو خان صاحب نے گفٹ آئے، ان کی اسسمنٹ ہوئی، ان کی پیمنٹ ہوئی، وہ پیسہ جو ہے وہ باقاعدہ گفٹ لیا گیا، چلیں گفٹ کو بیچا گیا، بیچ کے اکاؤنٹس میں چلا گیا، اکاؤنٹس میں گیا تو اس پہ ٹیکس پے ہوا۔ یہ تو ایک کمپلیٹ قانونی بات ہوئی ہے ضابطے کے تحت، جبکہ وہ میرے حساب سے انلیگل اور غیر قانونی ہے۔ مجھے جو آپ نے پوچھا، مجھے بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی جواب دوں۔ یہ جو جنرلز کی ڈاکٹرن آتی ہے نا، یہ آتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں۔ جب ٹاؤٹس کی حکومت ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹرن جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے۔ رؤف حسن صاحب ووٹ ڈالنے کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، اپیل بھی کر رہے ہیں، نتائج کو تسلیم کریں گے؟ آپ کا یہ 10ویں دفعہ میں نے سوال سنا ہے، جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں، بڑا رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے۔ نہیں، میں نے پہلی دفعہ کیا۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، اور ہم آئین اور قانون، ہماری آج 22 مہینے کی جتنی بھی سٹرگل ہے ہماری، وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوئی ہے۔ آئین اور قانون کے دائرے کے مطابق جو فیصلہ بھی آئے گا وہ ہم قبول کریں گے، لیکن اگر اس میں وائلیشنز ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس جو بھی ریمیڈی ہوگی، بی دیٹ پولیٹیکل اور لیگل، ہم اس کو بھی پرسو کریں گے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی، ایک کہ الیکشن ہوتا کیا ہے۔ آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ قانون اور آئین کی بات ہے اور ہماری سرگرمی تمام قانون اور آئین کے مطابق رہے گی، لیکن قانون اور آئین کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے، وہ پولنگ ڈے اور اس کے رزلٹ نہیں ہوتے۔ الیکشن ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ 1989 سپریم کورٹ جو ہے اس کی ججمنٹ ہے PLD 1989 سپریم کورٹ 396 جاوید ہاشمی صاحب والا کیس، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ الیکشن شروع ہوتا ہے اس دن جس دن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ نامینیشن پیپرز کی داخل کرنا اور ان کی جانچ پڑتال اور اس کی اپیل، دوسرا مرحلہ کیمپین، تیسرا مرحلہ پولنگ، چوتھا مرحلہ ریزلٹس کا گنتی کا اور ریزلٹس کا کنسالیڈیشن اور ان کا نوٹیفائی ہونا۔ یہ 4 مراحل جو ہیں یہ پورے کے پورے الیکشن کہلاتے ہیں۔ آپ ابھی تک جتنے مراحل گزرے ہیں ان کا جائزہ لے لیں تو آپ بتائیں، آپ اگر ہماری جگہ ہوں تو آپ کس قسم کا سٹینڈ لیں گے؟ تو اس لیے یہ تھوڑی سی بات قبل از وقت تو ضرور ہے، لیکن بہرحال ہماری سرگرمی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، جس طرح رؤف حسن صاحب کہہ چکے ہیں۔ لیکن الیکشن کا یاد رکھیں، الیکشن محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا، الیکشن پورا پروسیس ہوتا ہے، اور ہم اسی کے اوپر جو ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو لندن میں بیان دیا ہے کہ 6 فروری کا یا 8 فروری کا الیکشن کس طرح کا ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن یہ پھر سارا عمل جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، ایک بات بتا دیجیے گا سر، آپ نے کہا کہ جو کاپی ہے سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ مس پلیس ہو گئی تھی، دوسرا آپ نے کہا کہ اصل جو سائفر ہے وہ ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، بتا دیجیے گا کہ اصل سائفر کہاں ہے، اور سابق وزیر اعظم صاحب نے کاپیاں تو سپریم کورٹ میں بھی بھیجی تھی اور تو مختلف جگہ پہ بھیجی تھی تاکہ اس پہ ایکشن لیا جائے۔ یہ تھوڑا سا اس کو الائن کر دیجیے گا، کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں کہ اصل سائفر ہے کہاں۔ دیکھیے، جو بھی سائفر ہوتا ہے نا، اصل سائفر منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی کاپیاں جسے آپ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں کہ مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، اس کو بھی نمبر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے، اس میں ڈیفنس بھی ہے، اس میں پرائم منسٹر بھی ہیں، اس میں پریزیڈنٹ بھی، اس کی ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے، اس کے تحت وہ آتا ہے۔ ابھی یہ جو پورا کیس ہے، اس کے مقدمے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا جی کہ یہ سائفر جو ہے اس کی کاپی پرائم منسٹر آفس کو دی گئی، اور وہاں پہ SPM اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ جو پرنسپل آفسر ہے وہ SPM ہوتا ہے، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر۔ وہ کہتے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے وہ کاپی دی پرائم منسٹر کو اور ان سے مس پلیس ہو گئی۔ وہ کاپی ایکچوئل سائفر کی نہیں تھی، اس کی وہ ڈی کلاسیفائی یا اس کا جو ایبسٹریکٹ ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بعد میں اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کیا گیا، کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ لیکن بات یہ یاد رکھیے کہ اس سائفر کے مندرجات کیا تھے، وہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل بات تھی، اور اس کے لیے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا۔
جی جناب. سر جس طرح سوال یہ ہے کہ جس طرح آپس سیاسی پارٹیز کی آپس میں اختلافات کی لڑائی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی اسپیس ہے وہ سیاسی لوگوں کی بجائے کہیں اور منتقل ہوا ہے اور منتقل ہونے جا رہا ہے اس طرح کے لائف بھی ہوا تھا اور جو ابھی ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے بھی پاسٹ میں بھی چونکہ سیاسی پارٹیز کے اندر بھی مداخلت رہی ہے نان سیاسی فورسز کی, اور یہ جو جس کو آپ اختلافات کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی نان سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ ہیں اور ان کی میکنیشن ہے. آپ صحیح کہتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے, لازمی بات ہے کہ شفٹنگ تو ہوتی ہے. اگر سیاسی جماعتیں آپس میں مل نہ بیٹھیں اور بات چیت نہ کریں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو پراسپیکٹ ڈیفینیٹلی موجود ہوتا ہے کہ جی وہ غیر سیاسی لوگوں تک یہ جو بات جو پہنچے گی وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, اور ہوتا رہا ہے. مارشل لاز بھی آئے ہیں, ڈائریکٹ مارشل لاز بھی آئے ہیں اس ملک میں 4, اور اس کے علاوہ جو ہے بلک آف دا ٹائم, بلکہ میں کہوں گا کہ تقریباً سارا وقت جو ہے وہ مارشل لا لگانے والوں نے حکومت کرتے رہے ہیں اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے. سو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی ملٹری رول سے آزاد پوری طرح نہیں ہوئی ہے. آج بھی وہی حال ہے. آج بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں 22 مہینے کی بات کی ہے, ہمارے سب دوستوں نے, ولید نے خاص کر بات کی ہے, کیا ہوا ہے اس میں, کیا ہو رہا ہے اس میں. کسی قائن اور قانون کے تحت تو کوئی فیصلہ نہیں آ رہا نا. ابھی مجھے بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہاں سے آ رہے ہیں فیصلے, کون کر رہا ہے وہ, اور کیا اس کی وجوہات ہیں, آبجیکٹوز کیا ہیں. ایک آبجیکٹو ہے کہ جی ہم نے خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیتا, اور خان کا قصور کیا ہے کہ اس نے اس ملک کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ہمارے پینل کوڈ میں جانا چاہیے کہ وہ شخص, وہ رولر جو کہ پاکستان کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی مجرم گردانا جائے گا. یہ ہے خان صاحب کا. سر اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سر پرسوں الیکشنز ہیں تو موسٹ آف دا پیپل کے دماغ میں یہی ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے, کون سلیکٹڈ ہے اور کون الیکٹڈ ہے ہمیں پتہ ہے. تو اس چیز کو کس طرح ٹیکل کریں گے, اور دوسرا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم الیکشنز کو لے کے پوزیشن کس جگہ پہ آپ کو ٹھہرائیں گے پرسوں تحریک انصاف؟ ایک تو میں آپ کی اس بات سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں ڈالتے. بہت دنیا جن سے بھی آپ بات کریں وہ ووٹ ڈالے گی, ڈالنا چاہتی ہے بہت زیادہ. موسٹلی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون ہمارے ووٹ سے آئے نہیں ووٹ ڈالیں گے, ووٹ ڈالیں گے. آپ اگر سن لیں کہ اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ, میں پیشین گوئی کر دیتا ہوں آپ کو, اگر ووٹر ٹرن آؤٹ, اگر مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, اگر وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے, پچھلے 2 الیکشن میں 50% سے زیادہ رہا ہے, اگر بہت کم ہوتا ہے تو وہ بات, یہ امر از خود ہی الیکشنز کے اوپر بہت بڑا, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر, اس کی قابل اعتبار ہونے پر بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے کھڑا کر دے گا. شکریہ, مہربانی, تھینک یو. Thank you very much, sir.